جو سپریم کورٹ میں عائشہ ملک صاحبہ نے جو ایک فیصلہ دیا تھا، جو کہ ایک CPLA 3268 2024 کا ایک ججمنٹ تھا جس کو انہوں نے کالعدم قرار دیا. یہ پہلے سول کورٹ سے آیا، پھر پشاور ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ آیا، جس فیصلے کو پھر عائشہ ملک صاحبہ نے کالعدم قرار دیا. تو اس کے اندر سے جو مسئلہ تھا کہ یہ جو پلینٹف تھی اس کے اندر ڈاکٹر سیما حامد خان، انہوں نے اپیل کی ہوئی تھی کہ میری جو اپیل تھی یا پلی تھی وہ ڈسولوشن آف میرج کی تھی، وہ شادی کی ختم کرنے کی ایک میری پلی تھی. تو مجھے خلا دے دیا گیا سول کی طرف سے، پھر ہائی کورٹ میں انہوں نے اپیل کی اور پھر فائنلی سپریم کورٹ میں اس کو کالعدم قرار دیا گیا. عائشہ ملک صاحب کا کہنا ہے کہ اس کے اندر جو ہائی کورٹ کی ڈیسیجن جو ہے اس کے اندر یہ آپ خلا جو ہے اس کے کنسنٹ کے بغیر نہیں دے سکتے. کسی کو کہے گا اگر خلے کے لیے آئے ہوئے وہ تو پھر آپ نے دینا ہے. وہ کہتی ہیں کہ وہ تو تیسرا یا چوتھا مرلہ ہے اس ساری چیز کے اندر. اگر آپ کی ڈسولوشن آف میرج کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں تو اس کے اندر یہ تو بڑی دیر بعد بات ہے. اس کی ٹیکنیکلٹی یہ ہے کہ خلا جو ہے جب کوئی خاتون اگر لیتی ہے تو اس کے اندر پھر وہ اپنا جو ایسٹس پراپرٹی اور جو ان کے نام چیزیں جو میوچل ایسٹ جو بھی کہہ لیں چیز جو ان کو اوڈ ہے وہ ان سب کو ویو کر دیتی ہے، وہ پھر ان کو چیزیں نہیں ملتی. یہ اس کا قانون یہ کہتا ہے. اور ظاہر ہے ڈسولوشن آف میرج کے اندر پھر ایک اور رستہ اختیار ہوتا ہے جس کے اندر ظاہر ہے پھر میوچل ڈسٹریبیوشن آف ایسٹس اور باقی چیزیں جو ہیں ان کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے. تو ان کا جو ہم نے بات کی تھی اس دن وہ اس نقطے کے اوپر تھی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کیس سے یہ بھی چیز واضح ہوئی کہ نفسیاتی تشدد بھی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایڈمیسیبل ہے اب ان معاملات کے اندر، جس کو آپ کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے کسی خاتون کی جب آپ کیس سن رہے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے. البتہ کالعدم انہوں نے اس چیز کو قرار دیا کہ ایک کورٹ جو ہے وہ اپنی مرضی سے خلے کا فیصلہ دے کے خلا دے کے معاملہ وہ ختم نہیں کر سکتی. تو ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں ان کو پھر ریلیف فائنلی سپریم کورٹ میں جا کے ملا عائشہ ملک صاحبہ کی ججمنٹ کے اوپر کہ جی آپ پلینٹف کی جو چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں جو بھی کیس ہو اس کے اندر، آپ اس کے خلاف خود سے نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ خلا لے لیں. کو مانگے گا تو آپ دے دیجیے گا، ورنہ ڈسولوشن آف میرج جو ہے اس کی پروسیڈنگ چلائے آ کے. جی بالکل سر، ہم نے یہ واقعی بڑی گراؤنڈ بریکنگ ججمنٹ تھی، بڑی اچھی ججمنٹ تھی اور ہم نے اس کو تب بھی خراج تحسین پیش کیا تھا، لیکن تھوڑی سی سمجھنے میں جو ہماری غلطی ہوئی اور ہم نے اس میں بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ پلیز کریکٹ اس اف آئی ایم رانگ، اور وہ یہ تھی کہ ہم نے کہا کہ مطلب ظاہر ہے خلا تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو کوئی خاتون کبھی بھی لے سکتی ہیں اور وہ اس کے لیے تو کوئی وجہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. تو وہ جو آپ نے ڈسولوشن آف میرج میں ایک اور چیز تو چلے اچھی بات ہے وہ ایڈ کر دی ہے، لیکن اس کا مطلب اس طرح سے گراؤنڈ بریکنگ یہ کیسی ہو رہی ہے تو وہ اب ہمیں سمجھ آئی ہے کہ دیکھیں تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ وہ بیسیکلی کوئی مرد آپ کو جو ہے خاتون کو وہ طلاق دے دیتا ہے. دوسری چیز ہے کہ خاتون نے شادی ختم کرنی ہے، تو اس میں آگے سے دو اس کے رستے ہیں، ایک ڈسولوشن آف میرج ہے اور ایک خلا ہے. اچھا ڈسولوشن آف جو میرج ہے اس میں بھی بلکہ دو چیزیں، ایک اکثر جو بات ہوتی ہے کہ جی نکاح نامے میں آپ نے خاتون کو طلاق کا حق دے رکھا ہے کہ نہیں دے رکھا. جب اس کو دے رکھا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے اس حق کو استعمال کرتی ہے اور وہ بیسیکلی آپ کے بہاف پہ اپنے آپ کو ڈیورس دے دیتی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ کیونکہ ڈسولوشن ہوتی ہے میرج تو اس میں حق مہر یا اس کے بعد جو دیے ہوئے گفٹس ہیں وہ اسی کے رہتے ہیں. ڈسولوشن آف میرج جو ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی گراؤنڈ ہونی چاہیے. مطلب پاکستان میں ہمیشہ سے جو قانون تھا ڈسولوشن آف میرج کا وہ یہ تھا کہ اس کے پیچھے کوئی گراؤنڈ ہونی چاہیے کہ جی میرے کو کانجوگل رائٹس نہیں پورے ہوتے، یا جی میرے ساتھ مار پیٹ کی جاتی ہے، یا جی مجھے نان نفقہ نہیں دیا جاتا، میری مینٹیننس نہیں دی جاتی، وٹ ایور کوئی بھی جو گراؤنڈ ہے اس کی بنیاد پہ. اور یہ تب ہے جب ایک پارٹی ڈیورس سیک کرو، اگر دونوں ہیں فور اٹ تو تب آپ کو گراؤنڈز وہی ہیں نا کہ جی دونوں نے کہا ہے کہ جی آپ کر لیں. اس میں پھر وہ چکر ہوتا ہے جی میجسٹریٹ وغیرہ ہوتے ہیں آپ کے، وہ کہتے ہیں 3 دفعہ آ جائیں اور کر لیں. اگر دونوں پارٹیز ہوں، اگر ایک پارٹی کہہ رہی ہو کہ ہم نے ڈیورس لینا تو اس کے لیے گراؤنڈز چاہیے. بالکل. تو اب وہ جب گراؤنڈز ہوں گے تو پھر عدالت آپ کی میرج ختم کرے گی اور آپ کے پاس مطلب آپ عدالت گئے ہی اس لیے نا کیونکہ آپ کے پاس شاید جو آپ کا نکاح نامہ تھا اس میں تو آپ کے پاس وہ رائٹ تھا ہی نہیں. آپ عدالت گئے ڈسولوشن آف میرج میں اسی لیے کہ وہ آپ کو گرانٹ کرے اور آپ جو ہے اپنا چاہے وہ معجلہ تھا چاہے غیر معجلہ تھا، جو بھی حق مہر تھا وہ آپ کے پاس میں رہے خاتون کے پاس. اگر میرج کے دوران کوئی بھی گفٹس تھے تو وہ انہی کے پاس رہیں. آپ اسی لیے عدالت گئے تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.